آخری حدیث جو 10ویں ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وعن ام سلمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت موجود ہے، اور اس کو بھی ابو داؤد نے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ روایت کرتی ہیں، قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، کہ ایک خلیفہ، ایک بادشاہ مرے گا تو اس کے مرنے کے بعد ایک اختلاف پیدا ہو جائے گا، یعنی اس کی جانشینی کا اختلاف پیدا ہوگا کہ اس کا جانشین کون بنے۔ اس کے بہت سارے جانشینی کے دعوے دار ہوں گے اور ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَى مَكَّةَ، اس حالت میں جب بادشاہت میں اختلاف پیدا ہوگا تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، جو اگلی بات ہے، کہ یہ بادشاہت عرب کے اندر ہی ہوگی، یہ اس بادشاہت کے اندر اختلاف ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، کہ اہل مدینہ میں سے ایک شخص نکلے گا، حارباً بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا، الی مکہ، مکہ کی طرف، یعنی مدینہ سے نکل کے وہ مکہ کی طرف جائے گا۔ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ، تو مکہ والوں میں سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے، فَيُخْرِجُونَهُ، اور اسے باہر لائیں گے، وَهُوَ كَارِهٌ، اور وہ اس کا انکار کریں گے، یعنی اس کو سامنے لانے کے لیے مکہ کے کچھ لوگ ان کو پہچان لیں گے اور ان کو سامنے لانے کے لیے اصرار کریں گے کہ آپ سامنے آئیں، لیکن وہ سامنے لانے کے لیے ان پر زور دیں گے لیکن وہ اس کا انکار کریں گے۔ فَيُبَايِعُونَهُ، پس وہ ان کی بیعت کر لیں گے، بین الرکن والمقام، ان کو باہر لے کر آئیں گے، وہ انکار کریں گے لیکن پھر زبردستی منت سماجت کر کے جب ان کے اوپر زور دیں گے تو ان کو باہر لے کر آئیں گے، تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ لوگ ان کی بیعت کر لیں گے۔ وَيُبَعْثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ، جب یہ خبر یعنی کہ شام تک پہنچے گی تو وہاں سے ایک لشکر بھیجا جائے گا ان کے مقابلے کے لیے، شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا ان کی طرف۔ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک میدان بیضاء کے نام سے ہے، اس کے اندر جب وہ لشکر شام کا پہنچے گا تو وہاں پر اس کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، اللہ کا حکم ہوگا، زمین پھٹ جائے گی اور وہ لشکر زمین کے اندر دھس جائے گا۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ، جب لوگ اس کو دیکھیں گے، اس حالت کو دیکھیں گے، فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ اس کو دیکھیں گے، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ، تو شام کے ابدال، وَإِصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ، اور اہل عراق کے اصحابہ، فَيُبَايِعُونَهُ، تو اس شخص کی، اس ہستی کی بیعت کر لیں گے۔ یہ بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی ہوں گے نا، ان کی بیعت ہوگی۔ تو شام کے ابدال ہوں گے، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ شام کے اندر ہر وقت 40 ابدال موجود رہتے ہیں۔ ابدال اولیاء کاملین میں اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو ریاضت، مجاہدہ، عبادت کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے وہ مقرب ولیوں میں ان کا شمار ہونے لگتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کو وہ اختیار دیتا ہے کہ وہ زمین کے اندر حالات کو بدل سکتے ہیں اپنے روحانی قوت کے ساتھ۔ اور بزرگ فرماتے ہیں شام کے اندر ہر وقت 40 ابدال موجود رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ اسی کا پیش خیمہ ہو، یہ قرب قیامت کی نشانیوں کے لیے جو بیان کی گئی ہیں، یہ اسی کا پیش خیمہ ہو کہ وہاں سے جب اب لشکر بھی شام سے نکلے گا اور وہ لشکر دھنس جائے گا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لشکر بھی شام سے نکلے گا اور وہ بیضاء کے مقام پہ دھنس جائے گا۔ جب یہ حالات لوگوں کو معلوم ہوں گے تو شام سے 40 ابدال اور عراق سے اصحابہ، وہ بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں،
وہ آئیں گے فیبایعونہ، تو وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کر لیں گے. ثم ینشأ رجل من قریش اخوالہ کلب، پھر قریش کا ایک شخص آئے گا جس کا ماموں بنی کلب ہوں گے، بنو کلب ہوں گے، جس کے اخوال یعنی ماموں بنو کلب میں سے ہوں گے. اس وقت میں نے ابھی ریسرچ کی ہے، آپ بھی کر لیں، کہ یہ جو حافظ الاسد اور بشار الاسد ہے یہ نصیریہ مذہب رکھنے والے لوگ ہیں. نصیری شیعہ کا ایک مذہب ہے، شیعہ کے اندر سے ایک فرقہ نکلا ہے، اس کو نصیری کہتے ہیں. جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں معلوم؟ شیعہ کے اندر سے ایک نکلا ہے، روافظ کے اندر سے ایک فرقہ نکلا ہے جس کو نصیری کہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو علوی کہتے ہیں، یعنی حضرت علی علیہ السلام کی اولاد کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ جو حافظ الاسد ہے وہ فوت ہو گیا، اس کی جگہ بشار الاسد ہے. یہ وہ خاندان جو ہے یہ وہ علوی خاندان ہے اور یہ نصیری ہے، اور یہ ان کے جو ننہال ہیں وہ بنو کلب ہیں. یہ آپ دیکھ لیں، آپ ریسرچ کر لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر ایک شخص اٹھے گا جو قریش میں سے ہوگا اور اس کے اخوال جو ہیں یعنی کہ اس کے جو ننہال ہیں وہ بنو کلب میں سے ہوں گے. فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا، تو وہ شخص حضرت امام مہدی علیہ السلام کی طرف ایک اور لشکر بھیجے گا. فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، وہ ان پر غالب آئیں گے، یعنی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب ان کے ساتھ جنگ کریں گے تو ان کے اوپر غالب آ جائیں گے. وَذَلِكَ بَعْثُ قَلْبٍ، اور یہ جو اٹھنے والا شخص ہوگا یہ بنو کلب کا لشکر ہوگا. وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ، اور وہ لوگوں میں ان کے نبی کی سنت پر عمل کرے گا. وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، اور ان کے نبی کی سنت پر، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرے گا. وَيُلْقِ الْإِسْلَامُ، اور اسلام زمین میں اپنی گردن بچھا دے گا، یعنی تمام روئے زمین پر، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے خلاف جو شام سے لشکر آئے گا بنو کلب اس کے ننہال ہوں گے اور وہ قریش میں سے ہوگا. وہ لشکر جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی طرف بھیجے گا تو اس کا مقابلہ ہوگا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ. تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر ان کے اوپر غالب آ جائے گا اور تمام روئے زمین پر اسلام اپنی گردن بچھا دے گا. وَيُلْقِ الْإِسْلَامُ بِجْرَانِهِ فِي الْأَرْضِ فَلْيَلْبَثُ 7 سِنِينَ، اور زمین پر پھر وہ 7 سال حکومت کریں گے. ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، پھر وہ وفات پا جائیں گے اور ان کی نماز جنازہ مسلمان ادا کریں گے. انشاءاللہ العزیز یہ درس جاری رہے گا قرب قیامت کی نشانیوں کا. انشاءاللہ آئندہ جب کبھی موقع ملے گا تو اس درس کو آگے بڑھایا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں ان غیب کی خبروں کو معلوم کر کے، علم حاصل کر کے ان حالات سے، ان احوال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اور تگ و دو کرنی چاہیے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.